अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो लोग दूध में गुड़ मिलाकर पीते हैं उनकी पेट की चर्बी जल्दी पिघल जाती है और मोटापे से निजात मिल जाती है। ऐसे लोग जिंदगी भर कब्ज से महफूज रहते हैं और अगर उनके मुंह में छाले हों तो वो भी ठीक हो जाते हैं। जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करना है तो बकरी का दूध पिया करें, इससे रंग भी साफ होता है। रोजाना खीरे का इस्तेमाल करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है और जिस्म में पानी की कमी पूरी होती है, इसलिए सलाद में खीरे का इस्तेमाल लाजमी करें। चने की दाल उबालकर इसके पानी से चेहरा धोने से झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। धनिया और सौंफ पीस कर चुटकी भर खाने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। दूध में हल्दी शामिल करके पीने से मैदे की बेहतरीन सफाई हो जाती है। गुजरा हुआ वक्त मत सोचो, आने वाले वक्त का खौफ मत रखो, बल्कि जो वक्त मौजूद है उसकी कदर और हिफाजत करो। अक्सर लोग जो खाने के फौरन बाद पानी पीते हैं वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। सेहत को बरकरार रखना है तो खाने के फौरन बाद नहीं बल्कि 1 या आधे घंटे बाद पानी पिएं। मुस्कुराने वाले हंसने वालों से बेहतर होते हैं क्योंकि मुस्कुराना सदका है, जबकि बेजा हंसना इंसान को गफलत में डाल देता है। नींबू का रस गुर्दे में पथरी बनने से रोकता है। बांझ खवातीन अगर टमाटर ज्यादा खाएं तो 2 माह में हमल ठहरने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर करती हैं। उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है। हमेशा खाने में भूख रखकर खाएं, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। गरम खाने से परहेज करें, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी शुगर का मसला नहीं होगा। भुने हुए चने रोजाना खाने से मैदा साफ हो जाता है और जब मैदा साफ हो तो चेहरे पर रौनक आती है। जो लोग जिंदगी भर बुखार से बचना चाहते हैं वो चने की दाल ज्यादा इस्तेमाल करें। नहाने से पहले ज्यादा मीठा खाने से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। सब्ज और लाल रंग के सेब सूंघने से वजन कम होता है और जिस्म की 100 बीमारियां खत्म हो जाती हैं। शाम को चिकनाई वाली चीजें खाने से आदमी जल्दी बीमार हो जाता है। अगर हामला औरत केला खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। जापानी फल खाने से वजन कम होता है। खून की कमी हो तो गन्ने का जूस पिएं, इससे खून की कमी पूरी हो जाती है। मैदे की कमजोरी हो तो बकरी के दूध में साबूदाना पकाकर खाएं। जरूरत से ज्यादा सोना सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। जो लोग 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। आमतौर पर मैदे की खराबी की वजह से होंठ फट जाते हैं। सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर खाने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। बार बार पेशाब आने का मसला हो तो जैतून का तेल नाक पर लगाएं, इससे न सिर्फ पेशाब की तकलीफ खत्म होगी बल्कि खून की कमी भी पूरी हो जाएगी। जिन खवातीन में खून की कमी हो वो खजूर खाएं। जिस घर में खजूर का दरख्त मौजूद हो वहाँ 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। गन्ने का रस जिस्म की एलर्जी को दूर करता है। शहद और लीमू के चंद कतरे मिलाकर रख लें और उन्हें होठों पर लगाएं। सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने की आदत बना लें, आपकी जिंदगी लंबी हो जाएगी। कच्चा अमरूद खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता। अगर मच्छर और मक्खियों से तंग आ चुके हैं तो अपने कमरे में अदरक का स्प्रे करें। अदरक खाने से खून सुर्ख रहता है और हड्डियों के दर्द में कमी आती है। इंजीर खाने वालों को कभी कमजोरी नहीं होती। तेजाबियत खत्म करने के लिए चंद चीजों का इस्तेमाल करें: खीरे, गोभी, टमाटर, अजवाइन और मूली। सिर्फ पैसा ही रिस्क नहीं बल्कि अकल, अदब, चेहरा, औलाद, इल्म और अच्छे दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। अगर पेशाब में जलन हो तो पेशाब करने से पहले 1 गिलास ठंडा पानी पी लें, इससे जलन खत्म हो जाएगी। रात के वक्त चेहरा धोने से नींद अच्छी आती है। आम का अचार खराब होने लगे तो उसमें नमक डाल दें, जल्दी खराब नहीं होगा। जौ और बाजरे की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान नजर आता है। फ्रूट चाट खाने से बेख्वाबी की शिकायत खत्म हो जाती है। लौकी की सब्जी खाने से जवानी बरकरार रहती है। रोजाना सुबह दही खाने से इंसान जवान रहता है। हल्दी नींद को बेहतर बनाती है। पालक खाने से पट्टे मजबूत होते हैं। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर हो वो खाने में ज्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें। सौंफ सूंघने से दिमाग को राहत और सर दर्द से निजात मिलती है। खट्टी चीजें ज्यादा खाने से जिस्म कमजोर हो जाता है।
سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ کھجور کو دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت بہا میں اضافہ ہوتا ہے۔ یوگا ضرور کریں، اس سے دل ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ جو ناشتے میں کھجور کھاتا ہے وہ جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھوں کی، نماز میں دل کی، کھانے میں پیٹ کی، نظر میں حیا کی۔ سیب، مالٹا اور انار ایسے پھل ہیں جس سے کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے پرندوں کی طرح وقت پر سونا اور جاگنا سیکھیں، کیونکہ رزق تلاش کرنے کا بہترین وقت پرندے ہی طے کرتے ہیں۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنی ہے تو مصری اور سونف کو پیس کر کھائیں۔ اگر نظر کمزور ہو رہی ہو تو سونف اور مصری دودھ میں ملا کر پی لیں۔ زندگی بھر ٹانگیں مضبوط رکھنی ہے تو زیادہ پیدل چلیں اور گاڑی یا سائیکل پر کم انحصار کریں۔ پاؤں کے بل بیٹھنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ اگر کان میں درد ہو تو مولی کو باریک کاٹ کر سرسوں کے تیل میں گرم کریں، پھر اس کا رس نکال کر کانوں میں ٹپکائیں۔ کچی گاجریں کھانے اور ان کا رس پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو اس پر سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال بند کریں اور روزانہ اس کو گول کا چھلکا کھائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں قبض ختم ہو جائے گی۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلائیں۔ پیٹ کا درد ختم کرنا چاہتے ہیں تو نہار منہ دہی کھائیں۔ چہرے کے کیل مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے زیتون اور کدو کے تیل کو مکس کر کے رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں۔ لکڑی کے فرنیچر اور چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، جلدی صاف ہو جائیں گی۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت اپنائیں، اس سے کمر کی ہڈیاں سلامت رہیں گی۔ دال کے سالن کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نیم کے پتے پیروں کے تلووں پر ملنے سے شوگر جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ 2 کھجور کھانے سے معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے 100 بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر خون کی کمی ہو تو گنے کا جوس پی لیں۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پینا شروع کریں، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ اگر وزن کم ہونے لگے تو کیلے کھانا شروع کر دیں، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جو لوگ مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں انہیں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بہترین ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی اگلے دن کھانے سے بہت سی بیماریاں کنٹرول میں رہتی ہیں۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والوں کے کپڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے کچھ دیر چہل قدمی کر لیا کریں، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں ٹھنڈے پانی سے دھو لیے جائیں تو سر درد نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزیں کھانے سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لیں۔ جو چیزیں شخصیت کو بری طرح متاثر کرتی ہیں ان سے بچنے کے لیے پانی اور پھٹکری سے مساج کریں، بہت جلد غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ پانی پینے میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دال چینی چبا لیں۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناشتہ ہمیں بادشاہوں کی طرح بہترین اور وقت پر کرنا چاہیے۔ صبح کے وقت تھوڑا سا سرسوں کا تیل چکھ لینے سے زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا اور گردوں کی بیماری بھی نہیں ہوگی۔ اگر سرسوں کا خالص اور گاڑھا تیل ہو تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے دل و دماغ اور دیگر بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ اگر غصہ کم ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ جس عورت کا جسم فربا اور قد لمبا ہو وہ صبر والی ہوتی ہے۔ پیسہ آج کے دور میں وہ صابن ہے جو ہر کسی کے گناہ دھو دیتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو اس کی خامیاں بھی دنیا کو اسٹائل لگتی ہیں۔ چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ہوتا ہے۔
کھانے میں گلابی نمک ڈالنے سے گھٹنوں کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ کدو کھاتے ہیں وہ معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہوتے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی گرنا دماغ کی کمزوری کی علامت ہے۔ دانت درد کی شکایت ہو تو الائچی والی چائے پئیں، یہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ مالٹے کے بیرونی حصے کو ہونٹوں پر ملیں یا انار کا استعمال کریں، اس سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جائیں گے۔ کالا نمک چاٹنے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ گنے کا رس پینے سے معدے کے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنے کے لیے سوکھا پودینہ کھائیں، معدے کی گیس ختم ہو جائے گی۔ جو شخص زندگی کی مشکلات سے نکھرتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں بنتا۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دیں، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جو خواتین روزانہ 4 انجیر کھاتی ہیں ان کا وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ کمر درد کی شکایت والے تخت پر سونے کی عادت ڈالیں، اس سے کافی آرام ملے گا۔ جو لوگ صبح وقت پر ناشتہ نہیں کرتے وہ جسمانی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دن کے وقت پانی کم پیتے ہیں ان کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ اگر لمبی عمر چاہتے ہیں تو ہلکی بھوک میں کھانے سے پرہیز کریں۔ پسینہ آنا ہمیشہ چربی پگھلنے کی علامت نہیں بلکہ کسی پوشیدہ بیماری کی نشانی بھی ہو سکتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے والے تیزابیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر نہار منہ غسل کرنے سے کبھی الرجی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر کم سنائی دیتا ہو تو رات کو زیتون کے تیل میں انگلی ڈال کر کانوں میں لگائیں، بہراپن ختم ہو جائے گا۔ معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنے کے لیے دوپہر میں لیموں پر نمک چھڑک کر کھائیں، جو بھی کھائیں گے فوراً ہضم ہو جائے گا۔ شام کو چکنائی والی چیزیں کھانے سے موٹاپا بڑھتا ہے۔ جو لوگ سونف اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ادرک کھانے سے جلد سرخ و شاداب رہتی ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ چہرے پر ملتانی مٹی لگانے سے جلد میں کشش اور تازگی رہتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے صبح نہار منہ آلو بخارے کا رس نکال کر اس میں مشری ملا کر پئیں، وزن بہت تیزی سے کم ہوگا۔ دیسی گھی جسم کے غیر ضروری کولیسٹرول اور چربی کو کم کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرنے کی رفتار تیز کرتا ہے۔ صبح نہار منہ نیم کا رس پینے سے شوگر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جو عورت موسم کے مطابق کپڑوں کے رنگ منتخب کرتی ہے اس کے چہرے کی چمک برقرار رہتی ہے۔ جوڑوں کی آوازیں عام طور پر ہوا کے بلبلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشانات ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس میں ملا کر اس میں وٹامن ای کا تیل شامل کریں اور چہرے پر لگائیں، چند دنوں میں نشان ہلکے ہو جائیں گے۔ الائچی کی چائے کئی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ آج کل سبز الائچی چبانے سے بہت سی بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت 2 الائچی چبانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ کھیرے کو سلاد کے طور پر کھانے سے جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اگر دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا ہے تو پیٹ بھر کر کھانے سے پرہیز کریں۔ لمبے قد اور دبلی پتلی خواتین محنتی ہوتی ہیں جبکہ فربا اور پستہ قد خواتین زیادہ ضدی ہوتی ہیں۔ باریک دانت والی خواتین کی نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پرہیز کریں، یہ موٹاپے اور قبل از وقت بڑھاپے کا سبب بنتے ہیں۔ خالی پیٹ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ یہ عمر میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ چاول کے پانی کو ابال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے اور لو بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتے پہننے سے نظر اور دماغ کمزور ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے جبکہ لیموں چہرے پر ملنے سے رنگت صاف ہو جاتی ہے۔ گوشت کھانے سے کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت روشنی رہتی ہو وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی جبکہ شہد اور انار ملا کر کھانے سے جسم کی طاقت بڑھتی ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ ہیں تو چوہوں کے بل کے قریب انڈے کا خالی چھلکا رکھ دیں، وہ فوراً بھاگ جائیں گے۔ پستہ کھانے سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہتی ہے جبکہ انگور دماغ کو طاقت دیتے ہیں اور ذہن کو تیز کرتے ہیں۔ روٹی جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے اور جو بچے بچپن سے کمزور ہوں انہیں روزانہ کیلے کھلائیں۔
اگر جسم میں انرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی کا ایک گلاس فوراً پی لیں۔ صبح اٹھ کر بادام کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بارش کا پانی پینا معدہ صاف کرتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ چہل قدمی کریں۔ کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 90% لوگ دانت صاف کرنے اور ٹوتھ پیسٹ لگانے سے پہلے اپنے ٹوتھ برش کو گیلا کرتے ہیں؟ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو، اس کو چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے 3 ماہ بعد اس مبارک یا مصوروں کو سوتے وقت 300 بار پڑھنے کا معمول بنائیں۔ بچے کی پیدائش تک اسے پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوں گے نہایت خوبصورت اور صحیح سلامت پیدا ہوں گے۔ یاد رکھیں ماں کا دودھ بچے کے قدرتی کھانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو عورت بانجھ ہو 10 دن روزانہ 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کی مشین۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہو تو کم سے کم 6 کیلے کھائیں۔ اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ ملک شیک نہیں بنانا۔ اس پتے کی چائے نزلہ زکام کے لیے مفید ہے۔ یہ ہاضمے کو توانا رکھتی ہے۔ تیزابیت اور پیٹ کے درد میں بہت مفید ہے۔ پاؤں میں لگی آنکھ تیل سے بجھائیں۔ 50 گرام سرسوں کا تیل لیں اور اس میں 2 ٹکی کافور ڈال دیں اور دھوپ میں رکھ دیں۔ مکس ہو جانے پر پاؤں کے تلووں پر ملیں۔ انشاءاللہ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ ماہواری کے بعد کمزور عورتوں کا علاج۔ ان کو چاہیے کہ گڑ اور سونڈ کا قہوہ بنا کر پئیں، کیونکہ اس سے ان کے اندرونی نظام میں پیچیدگیوں کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور ماہواری کے دوران کمزوری نہیں ہوگی۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکنے سے قد چھوٹا نہیں ہوتا۔ صبح کو لمبے لمبے سانس لینے سے کبھی دمہ کا مرض نہیں ہوتا۔ سرسوں کے تیل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور بال جلدی نہیں گرتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سموسہ یا رول کو ہضم ہونے کے لیے کم از کم 2.5 کلومیٹر تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق چینی اور دودھ کے بغیر کافی کو مناسب استعمال دانت کو خراب اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ بلیک کافی دانتوں پر جراثیم نہیں جمنے دیتی۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے۔ اس سے نیند بھی بہتر آتی ہے اور اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہیں تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ اگر طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا جائیں۔ اگر خون کم بنتا ہو اور بلغم زیادہ ہو تو شلجم اور چنے کھا لیا کریں۔ پوری زندگی توانا، طاقتور اور خوشحال رہنا ہے تو یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ پلکیں لمبی کرنے کے لیے کیسٹر آئل روزانہ پلکوں پر رات کو سونے سے پہلے لگانا چاہیے۔ گندم کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آنکھوں پر مسکارا اور نقلی پلکوں کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہو تو اپنے کان میں خارش کریں۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا نہیں ہوتا۔ رزق کو تنگ کر دینے والے گھر کے کام۔ بچے ہوئے کھانے کو گندی نالی میں ضائع کرنا، گھر میں پرندوں کے لیے دانہ پانی نہ رکھنا، کمرے کے اندر مکڑی کے جالے کو نہ اتارنا، گھر میں آئی بلی کو مار کر گھر سے بھگا دینا، گھر میں آئے مہمانوں سے برا سلوک کرنا، گھر میں عورت کا اونچی آواز میں بات کرنا۔ انار کا استعمال شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ رات کو کتھے آنے کا علاج۔ رات کو ٹھنڈا پانی میں ادرک ڈال کر پئیں۔ سبزیوں میں توری استعمال کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز زیادہ کھائیں۔ گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر پئیں۔ حمل کے دوران پیٹ پر پڑنے والے نشانات سے بچنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ حمل کے دوران پیٹ پر سرسوں کے تیل میں لیموں ملا کر 3 سے 4 مرتبہ دن میں مساج کریں۔ ایسے کرنے سے پیٹ پر خارش نہیں ہوگی۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हारी बीमारी और इसकी दवा ना बता दूं? तो सुन लो कि तुम्हारी बीमारी गुनाह है और तुम्हारी दवाई इस्तग़फ़ार है। अगर आपको दिल की किसी भी बीमारी का मसला दरपेश हो तो खाने में लहसुन की मिकदार बढ़ा दें। गर्म तेल से मालिश करने से पट्टों में दौरान खून बेहतर होता है। गर्म पानी में फिटकरी या पथरी नमक डालकर पाँव पर बैठ जाएं। फिटकरी और पथरी नमक सूजश को कम करने में बहुत फायदेमंद है। मैदे की कमजोरी के बायस भूख कम हो जाने से मैदा खराब हो जाने की सूरत में ताज़ा सेब के रस लेकर इसका रस निकालने इसमें कतरे पीसी सिया मिर्च जीरा और नमक मिलाकर पीना बहुत मुफीद है। कभी मैदा खराब नहीं होगा। दिल को हमेशा तंदुरुस्त रखें, परेशान करने वाली बातें ना सोचें, दिमाग को पुरसुकून रखें, ज़हनी दबाव को फौरन कम करें और घबराहट को अपने करीब मत आने दें। कभी भी मैदे में जलन का मसला हो तो फौरी इलाज करवाएं। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, रोज़ाना वर्जिश करें। याददाश्त बढ़ाने वाली चंद ग़िज़ाएँ, रोज़ाना हर खाने में अदरक का इस्तेमाल करें। रोज़ाना 3 खजूरें खाने का मामूल बनाएं। रोज़ाना बिलानाफा 3 पिस्ता बादाम खाएं। पुदीने की चटनी ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। गाजर का हलवा भी ज़हानत के लिए मुफीद है। दालचीनी गैस को दूर करती है, दालचीनी चिकनाई को कम करती है। दालचीनी खाना वक्त पर हजम करती है, कैंसर से बचाती है। दालचीनी पेट के दर्द को मात दे देती है। दालचीनी अल्सर से निजात देती है। गले की सूजश को कम करती है। क़ुव्वत हाज़मा बढ़ाती है। वज़न कम करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें रोज़ाना खा लिया करें। नींबू, बंद गोभी के पत्ते और खीरे। नज़र बद का रूहानी इलाज। एक मरतबा सूरह कौसर पढ़कर बच्चे के सीधे गाल पर दम करें। दूसरी मरतबा सूरह कौसर पढ़कर उल्टे गाल की तरफ और तीसरी मरतबा पढ़कर उसकी पेशानी पर दम कर दें। इंशाअल्लाह नज़र उतर जाएगी। जो औरतें रोज़ाना सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हैं, उनको घुटने के दर्द की शिकायत कम होती है। बर्फ वाला पानी पीने की आदत टांगों में दर्द की वजह बनती है। अंधेरे में नहाने की आदत अपना ली जाए तो डर की बीमारी खत्म हो जाती है। बालों में ब्रश या कंघी करने से सर की जेल में खून की रवानी तेज हो जाती है। जो लोग बालों में कंघी बहुत कम करते हैं, उनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। रोज़ाना सुबह उठकर दालचीनी की महक सूंघने से इंसान का दिमाग तेज होता है। सुबह के वक्त सब चीज़ गौर से देखने से नज़र तेज हो जाती है। सुबह को वॉक करने से दिल की बीमारी नहीं होती। सुबह को चुकंदर खाने से कब्ज का मसला नहीं होता। उल्टा मत सोया करें वरना दिल रुकने का खतरा हो सकता है। दाएं तरफ मुड़ कर लेटने से कभी कमर टेढ़ी नहीं होगी। यहाँ मुअद्दक की खुशबू सूंघने से फारिश की बीमारी नहीं होती। अंगूर खाने से काली खांसी फौरन रुक जाती है। माहवारी के 7 दिन तक रोज़ाना एक खीर खाने से माहवारी का दर्द दूर हो जाता है। दिन में सिर्फ 1 से 2 खीरे खाने से वजन तेजी से कम करने में मदद मिलती है। नाज़रीन, फिट रहना है तो नाश्ता बादशाहों की तरह करें। दोपहर का खाना आम आदमी की तरह खाएं। रात का खाना गरीबों के जैसा होना चाहिए। हकीम लुकमान की औरतों को नसीहत। अंजीर दूध में भिगोकर खाएं। कच्ची अदरक खाने के बाद खाएं। सोने से पहले एक दाना सौंफ का खाकर सो जाएं। दूध में बादाम डालकर पिएं। पिसा हुआ बादाम, किशमिश नीम गर्म पानी में डालकर पिएं। अजवा खजूर दूध में डालकर पिएं। रोज़ाना खाने से पहले एक खीरा खाएं। लहसुन के 2 दाने रोज़ाना निहार में खाएं। कच्चे शलजम रोज़ खाएं। आलू पर नमक लगाकर चूसने से छींकें आना बंद हो जाती हैं। केले के छिलके शहद पर लगाएं तो कभी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलोवेरा के पौधे को कच्चा काट कर खाने से 100 साल तक कभी मैदा खराब नहीं होता। खाने के बाद एक खजूर मुंह में डाल लेने से खाना हजम हो जाएगा। पानी में सौंफ डालकर गरारे करने से आवाज़ सुरीली हो जाएगी। अगर आपके बदन की जिल्द लटकना शुरू हो जाए तो बदन पर के गुलाब और 7 चमेली के तेल की मालिश करें। बदन की जिल्द 100 साल जैसी जवान हो जाएगी। जिस्म के एक जोड़ हड्डियों और ताकत के लिए लाजवाब नुस्खा। सिर्फ 15 दिन के इस्तेमाल करके अपना हाल बयान करें। 20 रुपए के भुने हुए चने, 20 रुपए का दूध, 2 अदद खजूर और 1 केला ग्रीन कर लें, ग्राइंड कर लें और पी जाएं। फिर कमाल देखना और साथ साथ वर्जिश भी करें।